السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN پوڈ کاسٹ۔ غیر قانونی اسلحے کی واپسی اور قانونی اسلحے کا جو لائسنس کا رینیول ہے وہ کتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ڈیجیٹل جوا کھیلنے کے الزام میں گرفتار ڈکی بھائی کی ضمانت کی کیا صورتحال ہے، آن لائن فراڈ ہے۔ NCCIA اور FIA کے افسران کی مختلف وجوہات پر ان کی کلوزنگ، ان کے تبادلے، ان کو جو ہے وہ OST کرنا، ان کو نوکریوں سے نکالنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ان تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ نسیم قریشی صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ آپ کا۔ اسلحہ جو ہے غیر قانونی اسلحہ، اس کے حوالے سے جو پالیسی آئی تھی، کتنا اسلحہ جمع ہوا ہے، نہیں ہوا، اور زیادہ جو شروع میں ہم بات کرتے تھے کہ جو قانونی اسلحہ ہے اس کے لائسنسوں کا جو رینیول ہے وہ بھی اس دفعہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوگا، اس کی کیا صورت ہے؟ اچھا، اب یہ بڑا زبردست آپ نے سوال کیا، اس کی ضرورت تھی، ویسے لوگ بھی بڑا کوشچن کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی بات وہ الیکشن والے میں کر کے ختم کر دوں۔ آپ کا ایک کوشچن تھا کہ یہ رولنگ کون جیتے گا زیادہ، آپ نے مبارکباد بھی دے دی اور ان کو افسوس، اظہار افسوس بھی کر دیا۔ نعیم صاحب، جب بھی ضمنی الیکشن ہوتے ہیں نا، آپ نے نیو یارک کا، امریکہ کا بھی حوالہ دیا، جب بھی ضمنی الیکشن ہمارے اس خطے میں ہوتے ہیں نا، وہ ضمنی الیکشن ہمیشہ رولنگ پارٹی کے ہوتے ہیں، ایک چونکہ لوگوں کے اس کے ساتھ انٹرسٹ جڑ چکے ہوتے ہیں۔ اب آ جائیں آپ کے سوال پہ نا، یہ جو آپ کا کوشچن ہے نا، یہ آپ کو یاد ہوگا تقریباً 1 ماہ پہلے IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور ایڈیشنل IG CCD سہیل ظفر چٹھا صاحب نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی بڑی جائرانہ انداز میں، اور اس میں انہوں نے بڑے سخت لہجے میں اور سخت انداز میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ڈالا کلچر ختم کر دینا، اور یہ اسلحہ لے کے جو لوگ پھرتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، اب ہم نے یہ چرن بھی ختم کر دینا ہے جو دشمنی کی یا جان کو خطرے کے چکر میں گن مین لے کے پھرتے ہیں۔ تو ساتھ میں ایک جو اعلان کیا تھا جس کے بعد بہت سارے لوگ پریشان ہو گئے، جو آپ کا یہ سوال ہے اسلحہ جمع ہونے کا، انہوں نے کہا تھا کہ جناب جی 15 دن کے اندر اسلحہ جمع کروائیں، ڈیڈ لائن دے دی تھی۔ اچھا، اب اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی 2-3 پروگرام کیے ہیں، اور اس میں یہ ڈیڈ لائن کے بعد لوگوں نے مجھ سے رابطے کیے۔ کن لوگوں نے رابطے کیے؟ جن کے پاس پہلے سے اسلحہ لائسنس موجود ہے، مطلب ایک فیملی نے مجھ سے رابطہ کیا جی، ان کے ہسبینڈ جو ہے نا، خاتون تھے کہ ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے اور اسلحہ لائسنس پڑا ہوا ہے ان کے پاس، پرانا اسلحہ ہے، لائسنس بھی موجود ہے، وہ جمع کرانا چاہتے ہیں، کیسے کہاں جمع کرائیں۔ ایک اور صاحب تھے، ان کے پوری فیملی، بچے بیٹیاں ڈاکٹر وغیرہ بن رہی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ اب میں نے جمع کرانا، کیسے جمع کرائیں؟ تو ان کو میں نے بھیجا، میں نے کہا یہ تھانے میں چلے جائیں، جیسے اعلان ہوا تھا کہ خدمت سینٹر میں کریں، یہی اعلان ہوا تھا۔ تو خدمت سینٹر میں گئے تو انہوں نے بڑی حیران کن بات ہے کہ میری جا کے خدمت سینٹر والے سے بات کروائی کہ اس نے کہا جی مجھے پتہ نہیں، میں پتہ کرتا ہوں۔ یہ ہے اس اعلان کے 5, 7, 8 دن گزرنے کے بعد۔ اچھا جی، پھر ہم نے اس کے اوپر لوگوں کو یہ بھی کہتے رہے کہ رضا، ہم نے اپنے ویلاگز میں بھی کہا، پوڈ کاسٹ میں کہا، رضا کرانا جمع کرائیں۔ ابھی میں نے چند دن پہلے میں نے جا کے نا یہ CCP لاہور بلا صدیق کے میانہ صاحب سے گپ شپ ہو رہی تھی، ان سے میں نے ایک کوشچن کیا، تو اس کے علاوہ بھی میں نے یہ بات پتا کری، لیکن اسے میں نے انہوں نے کہا کہ اسلحہ لائسنس جمع ہوں گے، اس کے اوپر قانون میں کوئی ترمیم ہو رہی ہے کہ وہ کس قانون کے تحت اور کس مد میں وہ جمع ہوں گے، تو اس کے بعد پھر اسلحہ جو ہے نا، یہ اسلحے جو ہے نا وہ ناجائز اسلحے، اور اس کی ظاہر ناجائز اسلحہ ہے نا، آپ قانون میں ترمیم کیے بغیر کسی سے ناجائز اسلحہ وصول نہیں کر سکتے۔ تو اس میں جب کبھی کوئی ترمیم ہوگی، میرا اس کے بارے میں ترامیم ہو رہی ہیں، تو پھر اس کے بعد جو اسلحے جو جمع ہونے والی نا، وہ اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ یہاں پہ غور طلب بات جو ہے وہ یہ ہے، اب میری ایک لاہور کی سب سے بڑی جو آپ کی پولیس میں اگر آپ سیٹ کہیں گے تو ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا جناب ترمیم کے بعد پھر کوئی پالیسی یا تھانے وغیرہ جمع کریں۔ یہاں پر ایک بات یہ آتی کہ انہوں نے ناجائز اسلحے کے حوالے سے قوانین میں تبدیلی کر دی ہوئی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے ریٹیں کرنی ہیں، چھاپے مارنے۔ اب جمع اسلحہ جو کروانا چاہ رہا ہے، اگر خدا نہ خاصا اس سے کہیں پہ کسی طریقے سے اسلحہ برآمد ہو جاتا ہے، یا کسی رنجش میں اس کا کوئی رشتہ دار کہتا ہے جی یہ کول اسلحہ ہے، ساڑھے پھپھے دے کول ہے یا چاچے کول ہے، یہ کسی کے پاس ہے، تو وہاں پولیس سے تو ریٹ کرے گی، کیونکہ قانون آ گیا نا کہ اب سخت ہو گیا قانون، پہلے 13ویں 65 تھی۔ اب ان کے لیے یہ تھوڑی پریشانی کی بات ہے
کہ اگر وہ اسلحہ جمع نہیں کروانا چاہتے، جمع نہیں کروا پا رہے، تو ان سے اگر برآمد ہو جائے تو ان کو قانون وہی لگے گا جو نیا قانون آ گیا ہے، جو 3 سال سے 10 سال تک قید، یہ اس طرح کا قانون ہے، اور لاکھوں روپے جرمانہ. ایک چیز. اب جو اس کے بعد اب آ جائیں لائسنسی لوگ. اچھا، ابھی بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ کوشچن بھی کیا ہے، یہ بھی ہم اپنے اداروں سے پوچھیں گے، بلکہ بہت جلد میں اس کے اوپر ڈسکشن کر کے بات کریں گے کہ اچھا جی، یہ تو آپ نے کتاب والے لائسنس یہاں پہ بند کر دیے اور ان کے اوپر آپ نے پابندی لگا دی کہ اب دوبارہ ان کی رینیول نہیں ہوگی اور دوسرے لائسنس بنیں گے. تو بہت سارے لوگوں کے پاس کے پی کے، خیبر پختونخوا کے، بلوچستان کے، آل پاکستان کتاب والے لائسنس ہیں، جن کو وہ ٹکٹیں لگوا رہے ہیں، گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں اور موجود ہیں ان کے پاس. اب ان کا یہ سوال ہے کہ جناب ان کا کیا بنے گا؟ اس کا سوال کا جواب ابھی تک کسی ادارے نے بھی نہیں دیا. ایک تو یہ چیز ہے. ان کے لیے یہ ہے کہ ہم اگلا ایک پروگرام کریں گے جس میں ان کو پوری معلومات پہ دے دیں گے. اب ان کے لیے میں بتا دوں کہ ناظرین کے لیے یہ ہے کہ جنہوں نے یہ جمع کرا دیے تھے 13 نومبر سے پہلے اسلحہ لائسنس، تو ان کے تو پروسیس میں آ جائیں گے، لیکن رینیول ان لائسنسز کو ہوگی جو واقعتاً ڈی سی آفس سے یا ہوم سیکٹری سے کسی پروسیس کے ذریعے بنے ہوں گے. اگر جو لائسنس ان کے پاس ہیں انہوں نے کسی ایجنٹ سے بنائے تھے اور ڈاک خانے میں باقاعدگی سے ٹکٹ لگ رہی ہے، ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ رینیو ہوں. کیوں؟ کہ ان کا ریکارڈ پیچھے ڈی سی آفس میں ہونا چاہیے. ایک تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ خود سے پرسو کر لیں کہ ڈی سی آفس میں ان کا ریکارڈ ہے کہ نہیں ہے. اگر ایسی صورت آ گئی ہے تو ان کو لائسنس کے لیے دوبارہ پروسیس کرنا پڑے گا، اور وہ اس وقت اسلحہ لائسنس کی مکمل پابندی ہے جناب. نئے اسلحہ لائسنس کے لیے وہ اس کی پرمیشن صرف اور صرف ہوم سیکٹری ہی دے سکتے ہیں، گورنمنٹ آف پنجاب ہی دے سکتی ہے. اور اس کے لیے جو نیا آگے وہ قانون آیا ہے جو ناجائز اسلحے کا، اس کے بعد نئے اسلحے کو ڈسکریج کر رہے ہیں. اچھا، یہ بڑا زبردست کام کر رہی تھی ایجنسی، ہم نے بڑے پروگرام کیے این سی سی آئی اے کے حق میں. یہ کوئی نظر لگی لگتا ہے این سی سی آئی اے کو. جی جی اطلاعات آئے دن یہی آ رہی ہوتی، اتنے افسران جو ہے ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا، اتنے جو ہے نا کھوڑے لائن لگ گئے، جی اتنے جی جو ہے نا وہ جی ضلع بدر ہو گئے. یہ کوئی ڈکی بھائی کی گرفتاری بھاری پڑ گئی ہے میرا خیال ہے. ضمانت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ اور ویسے یہ جو جوا ایپ والے باقی جو کریکٹر تھے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے؟ اور یہ این سی سی آئی اے میں کیا صورتحال بن رہی ہے؟ کوئی افسر جو ہے نا مجھے وہاں پہ کوئی ریلیکس دکھائی نہیں دے رہا کام کرتا ہوا، جس سے کبھی بات بھی ہوتی ہے تو ہر بندہ ڈسٹرب ہی چل رہا ہے. اچھا نعیم صاحب، میں آپ کو اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بات پہلے کرتا ہوں. یہ جو این سی سی آئی کے ساتھ ہوا ہے، افسران کے ساتھ، یہ تقریباً تمام محکموں کی کہانی یہی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ سامنے آ گئی اور اس کو اس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. اگر ہم دیکھنے جائیں بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں، آپ چلے جائیں ریونیو ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، اور آپ چلے جائیں یہ جو فوڈ اتھارٹی بنی ہوئی ہے یا پیرا بن گئی ہوئی ہے، اگر ان کی کہانیاں دیکھیں نا، اب پیرا کو بڑے چند ماہ ہوئے ہیں لیکن سٹوریز ان کی بھی موجود بن چکی ہوئی ہیں. اور جس اینگل میں ان کو پکڑا جا رہا ہے، اگر اس اینگل میں یہاں پر اگر انویسٹیگیشن ہو، پولیس میں اسپیشلی ہو، تو بڑی لمبی لائنیں لگ جائیں گی اسی طرح ہی. تو یہ اس کے اوپر میں تھوڑا سا ابھی اس کے بعد بات کرنے کے بعد اس طرح میں یہ بتا دیا ہے کہ اس کا پورا تفصیل سے بتاتا ہوں. اس سے پہلے ہم ڈکی بھائی پہ بات کرتے ہیں. ڈکی بھائی کی جو بیل ہے وہ لٹکتی جا رہی ہے. یہ چیز سمجھ نہیں آئی، تاریخ پہ تاریخ اور وکیل پر وکیل تبدیل ہو رہے ہیں. اب پھر انہوں نے ایک وکیل اپنا چینج کر لیا ہے، اور منڈے کو، مطلب ان کی یہ جو کل جو ہے منڈے کو ان کی لگی ہوئی ہے جسٹس شہرام کے پاس بیل. تو ہمیں جو ہم بطور کرائم رپورٹر ان چیزوں کو میں دیکھتا آ رہا ہوں ماضی سے لے کے آج تک، اس لحاظ سے تو مجھے یہ سمجھ آتی تھی اس کی بیل اب ہو جائے گی. 3 ماہ سے زیادہ ٹائم ہو گیا ان کو اندر. اور وہ جو ان سے برآمدگی ہوئی تھی، جس برآمدگی کی وجہ سے بڑی برآمدگی تھی کہ 3-3.5 لاکھ ڈالر، جو 9-9.5 کروڑ 10 کروڑ کے قریب رقم بنتی ہے، کہ اس کے اوپر وہ یہ نہیں بتا پائے کہ اس کی منی ٹریل کیا ہے، جس وجہ سے مجسٹریٹ نے ان کی جو ایڈیشنل سیشن جج نے ان کی بیل وہ خارج کر دی تھی. اب وہ چونکہ اب ہائی کورٹ کے اندر نا بڑی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، وزن وہ یہ جہاں تک دیکھتے ہیں کہ یہ پیسے جو ہیں یہ کس طرف سے آئے، اس کے ریکور ہوئے. اب اگلا سوال دیکھو نا، کمال دا ہے.
اب یہاں پہ اگر کورٹ اس کی ایویڈنس مانگے گی اس آفیسر سے جس نے وہ برآمدگی ڈالی ہے، مزے کی بات ہے شعیب نامی وہ صاحب ہیں NCCI کے، انہوں نے وہ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیے تھے، ڈکی کے اکاؤنٹ سے، وہ 10 کروڑ کے قریب بنتا ہے، امانتن کیا ہوگا نا، امانتن نہیں، ان کے اوپر تو یہ مقدمہ ہو گیا نا اس کے پیسے ادھر کرنے کا واپس باقاعدہ، کر ہی دینے تھے، امانتن کیا ہوگا کہ اس وقت انہیں کوئی اکاؤنٹ نہیں ذہن میں آیا ہوگا ان کے، ادھر کر دیو میں پھر جمع کرا دیا گا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں صاحب، اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ وہ تو ہوتا ہے صرف بینک کو کہہ دیا ضبط ہو جاتا ہے، وہ بینک میں سے پیسے نکل نہیں یار سکتے، ملک ریاض، نکالنا ضروری نہیں ملک ہوتا۔ ریاض کا 190 ملین پاؤنڈ جو تھا وہ ادھر جمع ہونا تھا نا قومی خزانے پہ، عمران خان نے اس کو امانتن جو ہے وہ کہیں اور جمع کروا دیا تھا، اس میں اتنا مسئلہ کیا ہے؟ نہیں اب یہ تو اور دوسری طرف چلی جائے گی بات، ابھی ہم تو کر رہے ہیں ایک ڈپارٹمنٹ کی کرپشنز کی، سیاسی معاملات پہ نہیں کر رہے، تو اس میں وہ اب سوال یہ ہوگا کہ آیا کہ وہ ملزم بن چکے گرفتار ہیں اس وقت اور انہی الزامات پہ گرفتار ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کی گواہی کیا رکھتی ہے، میں نے رکھتی کوئی اہمیت رکھتی ہے کہ وہ آگے گواہی دے کہ ہاں جی اتنی ان سے ریکوری ہم نے کی ہے۔ اور یہاں پہ تھوڑی سی روشنی ہم یہ ڈال دیں، جو ڈکی بھائی صاحب جو ہیں، میں نے اس کا کنٹینٹ تبھی دیکھا جب یہ وہ پکڑے گئے، اور ان کا کنٹینٹ وہی فیملی کنٹینٹ تھا، وہ اپنی فیملی کو ساتھ لے کے پھرتا چلتا تھا، 9 ملین ہے نعیم صاحب اس کے سبسکرائبر، اور لاکھوں میں تو اس کو پیسے ویسے ہی آتے ہیں، اور جب سے وہ کام کر رہا ہے یہ 9-10 کروڑ تو کوئی رقم نہیں لگتی کہ جو اس کے پاس ہو۔ تو ڈکی بھائی کا میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ اب یہ NCCI کے افسران کا ملزم بننے کے بعد اگر کوئی وکیل اچھا ہوگا تو اس کو بڑی آسانی سے وہ ہر چیزوں میں سے کلیئر کروا سکتا ہے، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ ان کا وکیل بھی چینج ہوا ہے، جو ابھی ہمیں پتا چلا اب نیا وکیل جرا کرے گا۔ تو ڈکی بھائی صاحب کی جو بیل ہے امید ہے کہ ہو جائے گی، لیکن یہ جو دوسرے افسران کے اوپر جو آپ نے بات کی کہ کیا پرابلمز آئی ہیں، تو میں آپ کو یہ بتاؤں، ڈکی بھائی جس وقت رات کو بیٹھتا ہے نا اپنے سیل میں بیٹھ کے جو اللہ میں سے جب دعا کرتا ہے، اللہ میاں میرے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو بھی پوچھ، مجھے کسی نے بتایا نا ذرائع نے کہ وہ باقاعدہ روتا ہے رات کو اکیلے میں جب ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے ایسا کیا کیا جو کوئی دوسرے نہیں کر رہے، میں نے تو معذرت بھی کر لی، قوم سے معذرت مانگ لی۔ وہ آپ نے یاد ہے نا اس کی ایک ویڈیو تھی، ایک پولیس مین میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک اینکر نے پوچھا، اس نے کہا جی میں نے جو ہے نا پروموٹ کیا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ غیر قانونی ہے، تو میں معذرت خواہ ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ ایک جوئے کا ملزم جو ہے وہ اگر گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اس کی بد دعا لگ جاتی ہے اور افسران جو ہے نا وہ زیر تاب آ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے اگر جوا ہمارے ملک میں اور ہمارے مذہب میں حرام ہے تو اس کا ملزم جو ہے جو پکڑا جا چکا ہے، جس نے وہ جرم کیا ہوا ہے دانستہ، تو وہ جب رات کو اپنی بیرک میں اللہ سے رجوع کرتا ہے تو NCC کے افسران جو ہے نا ان پہ مشکل وقت آ جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے تو یہ بڑی زبردست بات کی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں کوئی ڈکی بھائی کی کوئی وکالت نہیں کر رہا، نہ یہ کر رہا، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، مجھے کسی نے بتایا تھا، اور باقی اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کسی جواریے کو معافی دے دے، تو اللہ ان NCC والوں کو کیوں معافی نہ دے؟ اچھا یہ تو اب معافی دے سکتا۔ اچھا اب سنیں تو صحیح نا، مجھے بھی تو بولنے کا ٹائم دینا، میں کسی جواریے کے حق میں نہیں ہوں، وہ جواریہ ہے نا، سن لو ڈکلیئر جواریہ، بات تو سنیں نا میرے بھائی، میری بات سنیں، وہ جواریہ اس کے اوپر ایک الزام ہے، اس نے پروموٹ کر رہا ہے، اور جواریہ بہت سارے مارکیٹ میں موجود ہیں ابھی تک، ان کو بھی پکڑنا چاہیے، اور ان جواریوں سے جن سے یہ جو بندے پکڑے گئے ہیں، جو اندر گئے ہیں، ایک آپ کو بہت ہمدردی، اور دوسرا رشوت دی اس نے اور اس کی بیوی نے رشوت دی، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں کو دوزخی کہا گیا ہے۔ ڈکی بھائی کو آپ کس طرح معصوم ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ جس نے رشوت دی اور وہ اندر اللہ سے رجوع کر رہا ہے، گڑ گڑا کے رو رہا ہے، اور NCC کے لوگ پھنستے جا رہے ہیں۔ مان گیا تھا میں۔ اچھا اسی سے یہ شرارت کر کے نہ بھاگے، مجھے بھی بات کرنے تھے آپ۔ اب بات یہ ہے کہ حضور کہ آپ کی بات سے میں نے سر میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ میں نے جو سنی بات میں تو وہ بیان کر رہا ہوں نا، آپ اس کو ذرا اس کا مزہ لیا آپ نے بڑا، اس کے مطلب بقایا طور پہ، تو واقعی یہ سوچنے والی بات ہے کہ جواریہ دی دعا منی گئی ہے، تو ایک ایماندار افسران دی دعا نہیں منگی گئی، اور ان کی دعا نہیں مانی گئی جن کو رشوت اس نے دی، آپ تو اور رشوت دینا بھی جرم ہے، آپ تو کور کرتے ہیں، ان میں بھی بڑے لوگ ٹریپ ہوئے ہوں گے۔ دیکھیں
یہ جتنے افسران ہیں نا یہ سارے قصوروار نہیں نکلیں گے. یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ کور کرتے ہیں اداروں کو, یہ آپ اینڈ آف دی ڈے دیکھیے گا, اس میں جو ہے نا 10 ہے نا تو 10 میں سے 2-3 قصوروار نکلیں گے, باقی ٹریپ ہی ہوئے ہوں گے, یا اپنے افسران کی بات مانی ہوگی کچھ نے. نہیں, یہ اس آپ کی اس بات پہ وزن ہے. اب میں آپ کو اس کے اوپر تھوڑا سی روشنی ڈال دیتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ 2 یا 3 لوگ ہوتے ہیں, آپ کے تھانے کے اندر ایک آدھ بندہ ہوتا ہے, آپ کی پولیس سسٹم کے اندر ایک آدھ کوئی افسر ہوتا ہے اس ٹائپ کا, جس سے پورا سسٹم ہی بدنام ہو جاتا ہے. اب این سی سی آئی کے ان افسران کا لوز کھیلنے کی وجہ سے اور ٹریپ ہونے کی, بقول آپ کے ٹریپ ہونے کی وجہ سے, انہوں نے دیکھو نا یہ ٹریپ ہوئے, انہوں نے رشوت لے لی, یہ ٹریپ ہوئے, انہوں نے جناب جی منتریاں لگا لی, انہوں واقعتاً یار یہ ٹریپ ہی ہوئے ہیں. جتنے بھی لوگ ہیں, میں ان کے ساتھ میری ہمدردی ہے کیونکہ یہ آفیسرز ہیں, کہ ایک بندہ غیر قانونی کال سینٹر چلا رہا ہے اور یہاں سے بیٹھ کے پاکستان کے امیج کا بیڑا غرق کر رہا ہے. یہاں سے بیٹھ کر وہ ان کو فورن جو لوگ ہیں ان کو, اس کمیونٹی کو, باہر کی کمیونٹی کو یہاں سے ڈیل کیا جا رہا ہے, ان سے فراڈ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ والا کال سینٹر یہ کیا کر رہا ہے. تو اس کے اوپر یہ آپ کی میری رپورٹوں پہ نہیں ہوا, یہ ان کو مقدمہ گرفتار. یہ ڈکی بھائی ایک جواریے, بقول آپ کے جواریے کی کوئی اوقات نہیں ہے, نہ اس کی بیوی کی اوقات ہے کہ ان کی کہنے کے اوپر, جواریوں کے کہنے کے اوپر اتنے بڑے بڑے آفیسر اندر ہوں. یہ باقاعدہ ان کے اوپر انکوائری کی گئی, ان کو ان کے آگے پیچھے چیک کیا گیا اور ان کو فٹ کیا گیا. پھر اس کے بعد اور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا, رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. ان کے گھروں سے اتنے پیسے نکل آئے جس کا یہ جسٹیفائی نہیں کر پائے, جواب نہیں دے سکے اس میں. لیکن اس میں یہ ہے کہ ابھی یہ چیزیں طے ہونی ہے, قبل از وقت ہیں, کہ جس کے بندے کے گھر سے بھی کوئی 2 کروڑ نکلا ہے, 4 کروڑ نکلا, ہو سکتا ہے ان کی کوئی کمیٹی نکلی ہو سکتا ہے ان کی سیونگ ہو, اسی ہو سے سکتا ان کی متعلقہ اسی سے تقریباً ادارہ یا کچھ عرصہ پہلے تک تو ڈی جی بھی ایک ہوا کرتا تھا, دوسری ایجنسی جو ایف آئی ہے, آخر میں اس کا بھی بتائیں. ادھر بھی سنا ہے بہت بڑی تعداد میں کچھ تقرر تبادلے ہو رہے ہیں, یہ روٹین کے تقرر تبادلے ہیں یا ادھر بھی کوئی صورتحال کوئی مشکوک ہے؟ اس سے پہلے بالکل ٹھیک ہے, اس سے پہلے میں آپ کو این سی سی آئی کے تقرر تبادلوں کے حوالے سے اور کچھ افسروں کو ہٹانے کے حوالے سے میں بتا دوں. 7 افسران کو عہدے سے ہٹا کر ہیڈ کوارٹر کلوز کیا گیا ہے. ان میں سے ایڈیشنل ڈائریکٹر راولپنڈی زون عبدالرؤف, ایڈیشنل ڈائریکٹر ایڈمن اسلام آباد محمود الحسن انچارج این سی سی آئی اے ایبٹ آباد, طاہر خان ایڈیشنل ڈائریکٹر ملتان زون, عبدالغفار ایڈیشنل ڈائریکٹر کراچی زون, محمد احمد ظہیم این سی سی آئی سرکل اسسٹنٹ ڈائریکٹر انویسٹیگیشن, آصف اقبال انچارج سکر اسسٹنٹ ڈائریکٹر, امجد علی عباسی شامل ہیں. اس کے علاوہ ایڈیشنل ڈائریکٹر این سی سی آئی اسلام آباد زون احسان اللہ چوہان کو راولپنڈی زون تبدیل کر کے ایڈیشنل ڈائریکٹر راولپنڈی زون کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں. ان کے جو ہے وہ اچھا پرنسپل اسٹیشن چینج کیے گئے ہیں, ہاں کچھ افسران چینج کیے گئے, اور جو میں نے پہلے نام لیے ہیں ان کو کلوز ٹو ہیڈ کوارٹر او ایس ڈی بنا دیا گیا. اچھا, اور کچھ کے اسٹیشن چینج کیے گئے, کچھ کو نئے اضافی چارج بھی ملا ہے, جیسے کہ جو ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر راولپنڈی زون کی ذمہ داریاں بھی سونپی گئی ہیں, اور پرنسپل انویسٹیگیٹر انچارج اینٹی بلاسفمی یونٹ پشاور مدثر شاہ کو ایڈیشنل ڈائریکٹر این سی سی آئی پشاور کا اضافی چارج بھی سونپا گیا ہے. پرنسپل انویسٹیگیٹر کوئٹہ زون محمد طارق خان کو ایڈیشنل ڈائریکٹر کوئٹہ زون کا بھی اضافی چارج سونپا گیا ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر لا سیف الرحمان حارث کو کراچی زون سے سکر زون تبدیل کر دیا گیا ہے. انچارج این سی سی آئی سکر زون کا چارج بھی سونپا گیا ہے. اچھا, یہ تو تبادلے ہو گئے نا. اچھا, اوپر میں نے جو بندے پہلے جو نام بتائے ہیں, ایف آئی اے میں بھی اسی طرح کے تقرر تبادلے ہیں. اچھا, ایف آئی اے میں نوکری سے برخاست کیا گیا ہے. وہ کتنے لوگوں کو؟ اچھا, اس میں بھی 4-5 لوگ ہیں. ان میں یہ ہے کہ راجہ جو ڈی جی ایف آئی اے ہے, راجہ رفت مختار صاحب نے ایئرپورٹ پر تعینات کئی افسران اور اہلکاروں کو سزائیں کرپشن, بدعنوانی, فرائض میں غفلت میں ملوث ہونے پر سخت محکمانہ سزائیں دی ہیں, جس میں ڈی جی سے احتسابی اس کا کہنا ہے کہ ڈی جی ڈاکٹر رفت مختار صاحب کا کہنا ہے کہ احتسابی عمل سے ہی انسانی سمگلنگ اور کرپشن کا خاتمہ ممکن ہوگا. کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کراچی میں تعینات انسپیکٹر, لاہور ایئرپورٹ پر تعینات سب انسپیکٹر, ٹیکنیکل اسسٹنٹ اور کانسٹیبل ملازمت سے برخاست کیے گئے, ان کے نام نہیں ہیں. ملتان ایئرپورٹ پر تعینات 2 ہیڈ کانسٹیبل کو جو ہے کانسٹیبل بنا دیا گیا ہے. فیصل آباد ایئرپورٹ پر تعینات 2 کانسٹیبل کی سروس ضبط کی گئی ہے 2 سال کی.
सब इंस्पेक्टर को भी महकमाना कार्रवाई, IG सिंध को डेपुटेशन पर FIA में तैनात सब इंस्पेक्टर की मुलाजमत से बरतरफी की सिफारिश की गई है। FIA में तैनात है सब इंस्पेक्टर, यानी कि IG वो सिंध जो को आपने पहले बात की थी दूसरे डिपार्टमेंट और महकमों की तरह FIA और NCCIA में भी खुद एहतसाबी का अमल जो है वो तेज हो चुका है और वहाँ पे मैं नहीं, वो उसको मैं थोड़ा वाज़ह कर दूं ना, ये मैं आपको अब आपकी उस बात का ये वो डक्की की बददुआओं के मैं वाज़ह करता हूँ। ये जो पकड़े गए हैं जितने भी लोग NCCI के, इन पर इल्ज़ाम ये है कि ये कुछ का जो इस्लामाबाद में भी पिंडी में पकड़े, लाहौर में भी जो FIR दर्ज हुई है, जो साहब थे, क्या नाम था इनका, सरफराज चौधरी साहब, याद है इनका एक पॉडकास्ट हुआ था, उनके बाद आप भी और मैं भी, हम दोनों ने इनके बड़े झंडे गाड़े थे। और मेरी एक दुआ है, ये भी, ये डकी भाई नहीं कर रहा, जो आ रही है मैं कर रहा हूँ, कि इन पे लगे हुए इल्जामात अल्लाह करे झूठे साबित हों। ठीक है, जो इन्होंने काम शुरू किया था तो वो उस पर ये साबित करें अपने आप को इन्वेस्टिगेशन में कि इन पे जो इल्जामात लगे ये ट्रैप हुए हैं आपके कहने पे। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਰੀ ਦੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋਣੀ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਥਲੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਥਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਕਸ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛਲੀ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣੇ ਪਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਕਸ ਦੁੱਧ ਡੇਲੀ, ਮੋਦਰੇ ਸੇ ਦੁੱਧ ਡੇਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ NCCI ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਹੁਤ सी ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਇਹ ਚਲੋ। NCCI ਨਾਲ ਕੰਬਖਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਬਖਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਡੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡੱਕੀ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। पीर डकी, पीर आपने तो पीर पीर डकी नहीं यार, रातों, अब वो वाकई रातों को दुआएं करने वाले। अब वो वाकई वो क्या कहते कुंदन बन के हैं, निकल, वो बेवकूफ आदमी है या फिर जो भी है, भोला आदमी है। अभी वो सुनील मंज का मैं देख रहा था, उसने भी कहीं पे ये कहा जनाब जो डकिया भाई जो मासूम आदमी इसलिए अंदर है, शरीफ आदमी इसलिए अंदर है, कोई इस तरह की कोई बात की है यार। मुझे तो, मैंने तो पिछले पॉडकास्ट में इकोनॉमिस्ट की स्टोरी आने के बाद इमरान खान को भी मासूम कहा है कि जो स्टोरी आई है मुझे तो इमरान खान मासूम लगा है, सारा कुछ मुशर्रफ भी कर दे रही है, तो लिहाजा जो है ना, आप जिसको मर्जी मासूम कर दें। बहुत शुक्रिया, नसीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। NCCI और FIA में अफसरान के तकर्रुर, तबादले और नौकरियों से बर्खास्तगी का सिलसिला जारी है। और ये भी कहना नसीम कुरैशी साहब का कि पुलिस NCCI और FIA की तरह दीगर महकमों में, दीगर डिपार्टमेंट में, दीगर इदारों में भी खुद एहतसाबी की ज़रूरत है, अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। नसीम कुरैशी और नईम हनीफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।